آج پوری دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر لگی ہوئی ہیں۔ ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف اسرائیل۔ Operation Rising Lion is designed to remove the existential threats posed by the Ayatollah regime, the regime that has waged war against America and Israel and the people of Iran for 47 years. It chants death to America, death to Israel, and it delivers death to its own people. هنوز درست نتوانستن بفهمن. این را ما باید به اینها بفهمونیم. سوال یہ ہے کیا واقعی جنگ شروع ہو چکی ہے یا یہ صرف طاقت کی ایک بڑی سیاسی لڑائی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی جنگ ہے۔ He's really talking about something biblical. He's talking about the borders of the Solomonic kingdom. That is the kingdom of King Solomon. کچھ کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے ہے۔ He said that Iran is a week away, just 1 week away from developing nuclear bomb-making material. اور کچھ کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کا بڑا کھیل ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے اصل ایجنڈا کیا ہے؟ کون سی عالمی طاقتیں اس میں شامل ہیں؟ اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم بات کریں گے اس کے ممکنہ نتائج اور مستقبل کے بارے میں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی آج کی نہیں ہے۔ 1979 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور روح اللہ خامنۂ اقتدار میں آئے تو ایران کی پالیسی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس انقلاب سے پہلے ایران اور اسرائیل کے تعلقات کافی اچھے تھے، لیکن انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کو غیر قانونی ریاست قرار دے دیا۔ ایران کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی زمین پر قبضہ کر کے ریاست بنائی۔ دوسری طرف اسرائیل کو ایران سے ایک بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر اس وجہ سے کہ ایران اسرائیل مخالف تنظیموں کی حمایت کرتا ہے، خطے میں اپنا اثر بڑھانا چاہتا ہے۔ اس تنازع کا ایک اہم پہلو فلسطین کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان کئی دہائیوں سے تنازع جاری ہے۔ ایران کھل کر فلسطینی گروپس کی حمایت کرتا ہے جیسے حماس اور حزب اللہ۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران اس گروپس کو اسلحہ اور فنڈنگ فراہم کرتا ہے۔ اس وجہ سے اسرائیل ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام۔ اسرائیل اور مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ایران ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ اسرائیل کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وجہ سے اسرائیل کئی مرتبہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو روکنے کی کوشش کر چکا ہے، مثلاً سائبر حملے، سائنسدانوں کے قتل، خفیہ آپریشن۔ اصل میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کئی سالوں سے خفیہ جنگ جاری ہے۔ اس جنگ میں شامل ہیں سائبر حملے، خفیہ آپریشن، پراکسی جنگیں۔ مثلاً شام اور لبنان میں اسرائیل اکثر ایسے حملے کرتا ہے جن کا مقصد ایران کے فوجی اثر کو کم کرنا ہوتا ہے، جبکہ ایران اپنے اتحادی گروپس کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس تنازع میں صرف ایران اور اسرائیل ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ اس میں بڑی عالمی طاقتیں بھی شامل ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور اسے فوجی اور مالی مدد فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف ایران کے تعلقات بہتر ہیں رشیا اور چائنا کے ساتھ۔ اس وجہ سے یہ تنازع ایک علاقائی جنگ سے بڑھ کر عالمی سیاست کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، اس کے پیچھے اصل ایجنڈا کیا ہے؟ تجزیہ کار چند بڑے مقاصد بتاتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کی برتری۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ خطے کی بڑی طاقت بنے، جبکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ خطے میں اس کی برتری برقرار رہے۔ اگر ایران ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو اسرائیل کی سیکیورٹی پالیسی مکمل بدل جائے گی۔ بعض ماہرین کے مطابق بڑی طاقتیں مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر برقرار رکھنے کے لیے
اس کشیدگی کو استعمال کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھتا ہے، اس لیے یہاں کی سیاست عالمی معیشت سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان مکمل جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بڑے نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس جنگ میں اور بھی ممالک شامل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ لبنان، شام اور عراق۔ تیل کی قیمتیں بہت بڑھ سکتی ہیں۔ امریکہ اور دیگر ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر بڑی طاقتیں براہ راست آمنے سامنے آ گئیں تو یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال، کیا واقعی ایران اور اسرائیل کے درمیان مکمل جنگ ہوگی؟ زیادہ تر ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن مکمل جنگ سے بھی بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسی جنگ دونوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے زیادہ امکانات یہ ہیں کہ یہ کشیدگی خفیہ جنگ اور محدود حملوں کی شکل میں جاری رہے گی۔ ایران اور اسرائیل کے تنازع صرف دو ممالک کی لڑائی نہیں ہے، یہ مذہب، سیاست، طاقت اور عالمی مفادات کا ایک پیچیدہ کھیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ تنازع مستقبل میں بڑی جنگ میں بدل سکتا ہے، یا یہ صرف سیاسی دباؤ کی ایک حکمت عملی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔